غزہ پر بربریت اور جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ناقابل قبول ہے۔ ملی یکجہتی کونسل پاکستان۔ دنیا بھر کے مسلمان بالخصوص مسلمانان پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کی تحریک آزادی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے قائدین نے ایک مشترکہ بیان میں کیا۔ کونسل کے مرکزی دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کونسل کے صدر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر، سینئر نائب صدر علامہ سید ساجد علی نقوی، سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ، نائب صدر حافظ عاقب سعید، پیر ہارون علی گیلانی اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل ثاقب اکبر نے اس امر پر زور دیا کہ اسرائیل کے مظلوم فلسطینیوں پر جارحیت اور غزہ پر مسلسل بمباری عالمی ضمیر کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایرانی قوم ہرگز امریکہ کے دباؤ میں نہیں آئے گی۔ میڈیا ذرائع کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ بھی امریکہ کے سابق صدور کی طرح سمجھ جائیں گے کہ ایرانی قوم امریکی دباؤ میں نہیں آئے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایران کے خلاف امریکہ کی شکست خوردہ پالیسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے خلاف ہر ہونے والی معمولی اقدام کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں مارچ کے مہینے میں بھی بھارتی ظلم و جبر کا سلسلہ جاری رہا۔ کشمیر میڈیا ہاؤس کے مطابق قابض فوج نے مقبوضہ وادی میں مارچ کے مہینے میں 26 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ شہید ہونے والوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ مختلف علاقوں میں پرامن مظاہروں پر بھارتی فوج کے طاقت کے استعمال سے 251 کشمیری زخمی بھی ہوئے۔ گزشتہ ماہ بھارتی فوج کی جانب سے گھر گھر تلاشی کریک ڈاؤن آپریشن کے نام پر 148 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 51 گھروں کو تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان کا جیش محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نئے پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اور پاکستان کا جیش محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے قبل کبھی بھی نہیں ہوا۔ لاہور میں بصارت سے محروم افراد سڑکوں پر آ گئے۔ لاہور میں بصارت سے محروم افراد ایک بار پھر اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر آ گئے۔ لاہور پریس کلب کے سامنے احتجاج کے دوران مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں سرکاری اداروں میں نوکریاں دی جائیں اور نابینا کنٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیا جائے۔ سیاسی جماعتیں متفق نہ ہوئیں تو فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں متفق نہ ہوئیں تو فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع نہیں ہوگی۔ حکومت نے پٹرول کی قیمت میں 6 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے۔ حکومت نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے۔ اوگرا نے پٹرول کی قیمت میں 11 روپے 92 پیسے اضافے کی سفارش کی تھی، مگر حکومت کی جانب سے پٹرول کی قیمت میں 6 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 11 روپے 17 پیسے فی لیٹر کا اضافہ تجویز کیا گیا تھا، مگر وہ بھی 6 روپے مہنگا کیا گیا ہے، جبکہ لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔